بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے قائد اعظم ایسے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلائیڈ کے اوپر دیکھیں، آور لائنس گیون ہیں۔ تو آور لائنس جو ہیں یہ کم ورڈز کا جس طرح ایسے ہوتا ہے، ابھی جس طرح یہ ہیں، تو ان کے لیے پیپر میں کوئی آور لائن اس طرح دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ جسٹ کیا ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے لکھا ہے، جو بات میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جہاں سے یہ کوٹیشن سٹارٹ ہو رہی ہے نا، وہاں سے ایسے کو کر دے۔ اوپر یہ جو ہیں یہ ہمارے پاس کچھ پوائنٹس ہیں جن کے گرد یہ پورا ایسے جو ہے لکھا گیا ہے۔ فرسٹ پوائنٹ از a national hero is a man of exceptional qualities۔ تو پہلے ایکسیپشنل کہتے ہیں غیر معمولی۔ تو جو بھی ہیرو ہوتا ہے، قومی ہیرو ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر قائد اعظم کو ریلیٹ کر کے ہم نے ایک پیراگراف بنایا ہوا ہے۔ دین ہم نے ذکر کیا ایسے کا پورا ڈھانچہ ہے یہ، ہسٹری از ریپلیٹ وتھ گریٹ ہیروز، ٹھیک ہے، ریپلیٹ بھری ہوئی ہونا، ٹھیک ہے۔ تو تاریخ جو ہے عظیم ہیرو سے کیا ہوئی، بھری ہوئی ہے۔ ارلی لائف اینڈ ایجوکیشن آف قائد اعظم، اس کے بعد ہم نے قائد اعظم کی شروع کی زندگی اور اس کا تعلیم یہ ذکر کیا، سورس آف انسپائریشن، اور ایک کیا ہے، قائد اعظم جو ہیں وہ پڑھ کے انسان میں حوصلہ، ہمت اور کام کرنے کا لگن پیدا ہوتا ہے، انسپائریشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی انسان کو مارولس لیڈرشپ اینڈ ریمارکیبل اچیومنٹ، اور ایک شاندار ان کی جو ہے وہ رہی ہے، کارکردگی رہی ہے، اور ایک قابل تعریف جو ہے ان کی اچیومنٹ سے ان کی حاصل ہے، ٹھیک ہے، زندگی۔ تو اب پڑھ لیتے ہیں، یہ یہاں سے آپ کوٹیشن سے ایسے لکھنا سٹارٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ گریٹنس بی نتھنگ unless it be lasting۔ تو کہتا ہے یہ بڑی مزے کی کوٹیشن ہے، عام ویسے کے لیے بھی، گریٹنس بی نتھنگ، تو کہتا ہے عظمت جو ہے نا وہ کچھ نہیں ہے، unless جب تک کہ it be lasting، جب تک کہ وہ بہت عرصے تک نہ ہو، جب تک وہ ہمیشہ کے لیے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ لاسٹنگ ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے، لاسٹنگ لائف، ہمیشہ کی زندگی جو ہم کہتے ہیں خرد میں ہمیشہ کی زندگی ہے، تو دیر از اے لاسٹنگ لائف، ٹھیک ہے، ہمیشہ کی۔ تو کہتا ہے اگر عظمت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تو وہ عظمت نہیں کہلائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص عظیم ہے تو وہ آج بھی لوگ اس کی عزت، اس کی جو ہیں وہ کرتے ہوں گے، اس کی بات مانتے ہوں گے، وہ کل بھی مانتے ہوں گے، پرسوں بھی، اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اسے یاد رکھیں گے۔ تو کہتا ہے یہ ہے عظمت۔ تو کہتا ہے آج بندہ اچھا ہے، کل کوئی برا کرے، کب پرسوں جو ہے لوگ اس سے دور بھاگنا شروع کرتے، تو وہ ہیرو یا لیڈر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ نیپولین نے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ایسے کے اوپر، ایکچول کے اوپر۔ تو یہ دیکھو، a national hero is a man of exceptional qualities، ہماری فرسٹ لائن ہی ہے۔ تو کہتا ہے جو بھی ہیرو ہوتا ہے وہ اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک ایک شخص ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ with his selfless and sincere efforts، ٹھیک ہے، اس کے بے غرض، ٹھیک ہے، بغیر کسی غرض کے، اور اس کے مخلص جو کوششیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، کدھر گیا یار، یہ کوششیں ہوتی ہیں، تو وہ ہی کین مولڈ the fate of his nation، تو جس کی وجہ سے وہ اپنی قوم کی تقدیر کو بدل کر سکتا ہے، مولڈ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ فیٹ کہتے ہیں تقدیر، ایمان۔ he is a man of determination، وہ کیا ہے کہ وہ ایک پرعزم شخص ہے، ڈٹرمینیشن، پرعزم۔ ول پاور، اس کے پاس کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہے، ہمت ہے، ٹھیک ہے۔ ول پاور اس کو کہتے ہیں، جو کوئی کام کر دکھانے کی آپ میں جسارت ہو، اس کو کہتے ہیں ول پاور۔ stimulates the energy, courage and enthusiasm of the people، اور لوگوں کو کیا کرتا ہے کہ یہ لوگوں کو ابھارتا ہے، اکساتا ہے، کام میں حوصلہ پیدا کرتا ہے، لوگوں کے اندر جوش و جذبہ دلاتا ہے، تاکہ لوگ جو ہے یکجاں ہو کر کوشش کرے، ٹھیک ہے۔ ویلز them into a nation، جو ان کو ایک قوم بنانے میں مدد کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ویلڈنگ سے نکلا ہے جو جوڑنا، ٹھیک ہے۔ تو ایک قوم میں ایک قوم بنانے کے لیے یہ جذبہ، یہ حوصلہ
یہ چاہیے ہوتا ہے، تو یہ ایک عظیم لیڈر ہی لوگوں میں پیدا کر سکتا ہے، ادروائز یہ پیدا ہونا ممکن بھی نہیں ہو سکتا. کلیئر؟ Then we have the next line. His words have the power to inspire devotion and dedication. ٹھیک ہے، تو اس عظیم لیڈر کے ہی الفاظ میں وہ قدر و قیمت ہوتی ہے، وہ باتیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ بندہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، اور اس کا ایک محبت، ایک جذبہ، ایک لگن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قوم کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے، اپنے نظریے کے لیے. ٹھیک ہے، تو کارلائل has said، ٹھیک ہے، all history is the biography of great men. تو کارلائل کہتا ہے کہ یہ جتنی تاریخ ہے، یہ کیا ہے، یہ عظیم لوگوں کی بایوگرافی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان کی زندگی کے بارے میں لکھی گئی کہانی ہوتی ہے ہسٹری. تو یہ کارلائل کہتا ہے. ہسٹری is replete with great heroes. تو کہتا ہے ہسٹری جو ہے عظیم لوگوں کی کہانی سے بھری ہوئی ہے. بٹ مائی اون ہیرو ان ہسٹری از قائد اعظم محمد علی جناح. تو آپ اس میں یہاں لائیں گے کہ بہت بھری ہوئی ہے ہسٹری، لیکن میرا عظیم لیڈر جو ہے وہ قائد اعظم ہے. آئی لائک ہم بیکاز آف ہز مارولس پرسنالٹی اینڈ نوبل سول. میں اسے پسند کرتا ہوں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک شاندار کارکردگی ہے، ملک و قوم کے لیے خدمت ہے، اور ایک عظیم انسان ہونے کے ناطے میں اسے پیار کرتا ہوں. ہز میچ لیس لیڈرشپ لیبریٹڈ دی اوپریسڈ مسلمز آف سب کنٹیننٹ. تو اس کی جو ایک وہ تھی، محنت تھی، ٹھیک ہے، اس کی کارکردگی تھی، جس کی وجہ سے مسلمان جو تھے سب کنٹیننٹ کے یعنی برصغیر کے، تو مظلوم مسلمان تھے، ان کو ہندوؤں اور انگریزوں سے آزادی دلائی تھی. فرام دا کرول کہتے ہیں ظالم کو. ٹھیک ہے، کرول سلیوری یعنی مظلومانہ طریقے سے رکھا گیا تھا، غلام بنا کے رکھا گیا تھا. آف دا ہندو سے الگ کر دیا. اینڈ امپیریلزم کسی دوسرے جگہ سے آ کے بادشاہت کرنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو امپیریلزم انگریزوں کے لیے، اس انگریز برطانیہ سے آ کے ہم پہ حکومت کرنے لگے تھے، تو وہاں آ کے ادھر آ کے کسی کے علاقے میں قبضہ جمانا امپیریلزم ہوتا ہے. تو ان سب سے آزادی دلانے والا شخص جو ہے قائد اعظم تھا. تو دا قائد اعظم واز born in Karachi on 25th of December 1976 in a well-off merchant family. تو قائد اعظم جو ہیں وہ 1876 عیسوی میں جو ہیں کراچی میں پیدا ہوئے تھے. ایک مرچنٹ، تاجر کو کہتے ہیں، اچھے ایک امیر جو ہے تاجر کے گھر میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، ہی ریسیوڈ ہز ارلی ایجوکیشن ان کراچی. انہوں نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی. ہز فادر پونجا جنا وانٹیڈ ٹو گیو ہم اے گڈ ایجوکیشن ٹو ہز سن اینڈ کیپٹ ہم اوے فرام بزنس. تو انہوں نے پہلے ان کے والد صاحب نے چاہا کہ ان کو ایک اچھی تعلیم دی جائے اور ان کو کاروبار سے الگ کر دیا جائے. یعنی ان کے فادر خود کاروبار کرتے تھے لیکن نہیں چاہتے تھے کہ قائد اعظم بھی اسی کاروبار میں آ جائے. ایٹ دا ایج آف 16، 16 سال کی عمر میں، آن پاسنگ دا میٹریکولیشن ایگزامینیشن، جب انہوں نے میٹرک کی ایگزام پاس کی، ہی وینٹ ٹو انگلینڈ اینڈ اسٹڈی لا اینڈ لنکنز ان کالج ہے. ٹھیک ہے، لا کالج ہے باہر، اس میں سے اس نے لا کی ڈگری حاصل کی. آفٹر 4 years ہی 4 سال بعد ہی ریٹرن ایز اے بیرسٹر اینڈ اسٹارٹڈ ہز پریکٹس ان کراچی. تو ایک وکیل بن کے 4 سال بعد واپس آتے ہیں اور کراچی میں پریکٹس سٹارٹ کرتے ہیں. دین ہی شفٹڈ ٹو بمبئی. پھر وہ بمبئی چلے جاتے ہیں. یعنی بمبئی اس ٹائم سب کنٹیننٹ ایک ہی ملک ہوتا تھا نا، بمبئی، کراچی، پاکستان، لاہور، دہلی، یہ سب. تو ود ان اے شارٹ ٹائم، کچھ ہی عرصے بعد ہی بیکم اے ڈسٹنگوشڈ لائر. ڈسٹنگوشڈ کافی اچھا، قابل، نام پیدا کرنے والا. ٹھیک ہے، جس کا نام ہو. فار ایگزامپل آپ کہتے ہو کوئی اچھا ڈاکٹر، تو ڈسٹنگوشڈ ڈاکٹر، ڈسٹنگوشڈ انجینئر. ٹھیک ہے، تو یہ بن گئے ڈسٹنگوشڈ لائر، جس کا نام ہو معاشرے میں. تو ایک نام پیدا ہو گیا، نام بن گیا. ان دوز ڈیز، ان دنوں میں، انڈینس ور اسٹرگلنگ فار فریڈم. تو اس ٹائم انڈیا والے
کوشش کر رہے تھے آزادی کے لیے، یعنی انڈینس ہم سب تھے اس ٹائم، تھے ہم سب انگریزوں سے آزادی ہم چاہتے تھے. ہی ڈیسائیڈڈ ٹو ٹیک این ایکٹیو پارٹ ان پولیٹکس. تو انہوں نے جا کے سیاست میں حصہ ڈالنا شروع کیا. ہی جوائن دا انڈین نیشنل کانگریس، جو کہ ابھی بھی ہے، تو انڈین نیشنل کانگریس جوائن کیا. ان ورکڈ فار دا فریڈم آف ہز کنٹری، اور اپنے ملک کی آزادی کے لیے کام کرنا شروع کیا. ہز پولیٹیکل کیریئر بگن ان 1909 when he was elected to the Indian Legislative Council. تو اس کا سیاسی میدان جو کام تھا، سیاسی جو کیریئر تھا، وہ 1909 میں سٹارٹ ہوا تھا جب وہ انڈین لیجسلیٹو کونسل کا ممبر بن گیا تھا. He joined the Muslim League in 1913 اور 1913 میں وہ مسلم لیگ جوائن کرتے ہیں and try to establish a working relationship between the Hindus and the Muslims. اور پھر مسلم جوائن کرنے کے بعد بھی وہ کس کے حامی تھے؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے آپس میں تعلقات جو ہے وہ خراب نہ ہوں، ان کی تعلقات اچھے رہیں. وہ دونوں مل کے جو ہے انگریزوں کو بگائے. یہ ان کی آخری حد تک جب ہندوؤں نے بہت مجبور کیا تو سٹیٹمنٹ ان کا بدل گیا تھا. ٹھیک ہے. ہی واز کالڈ دا ایمبیسیڈر آف دا ہندو مسلم یونٹی. ٹھیک ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے آپس میں اتفاق کروانے کا ایک وہ تھا ممبر، ایک وہ سمجھا جاتا تھا، ایمبیسیڈر سفیر سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے. مسلمانوں اور ہندوؤں کے یعنی متحد کرنے کے لیے سفیر تھے ایک قسم کے. ٹھیک ہے. بٹ ہی واز ڈس ایلوژن ویری سون. لیکن اس کو بعد میں تب پتہ چلا، ڈس ایلوژن یعنی حقیقت سامنے آ گئی. کیا آ گئی؟ ہی ریئلائزڈ دیٹ دا انڈین کانگریس واز ناٹ سنسیئر فار دا کاز آف دا مسلمس. تو ان کو پتہ چلا کہ نیشنل کانگریس جو ہیں وہ اصل میں مسلمانوں کے مفاد کی حق میں نہیں ہے. یہ پتہ چل گیا. تو ہی واز کنونسڈ دیٹ ہندو مسلم یونٹی واز ناٹ پاسبل. تو تب وہ مان گئے تھے کہ ہندو اور مسلمان جو ہے وہ ایک قوم بن کے رہ نہیں سکتے یا متحد ہو کے نہیں رہ سکتے. سو ہی ڈیسائیڈڈ ٹو لیو دا انڈین نیشنل. تب وہ انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس چھوڑ دیا. آفٹر لیونگ کانگریس، جو ہے کانگریس چھوڑنے کے بعد ہی جوائن دا مسلم لیگ. مسلم لیگ جوائن کیا تھا. دین ہی میڈ ایفرٹس فار اے سیپریٹ ہوم لینڈ آف دا انڈین مسلم. تب انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کی کوشش شروع کی. ہی ٹرانسلیٹڈ ٹو نیشن تھیوری اینڈ اقبال's ڈریم انٹو ریئلٹی. تو انہوں نے اقبال کی جو ایک ڈریم تھا، ایک خواب تھا پاکستان بننے کا، اور جو دو قومی نظریہ تھا ہمارا، اس کو حقیقت کر دکھایا. ٹھیک ہے. ٹرانسلیٹڈ کا مطلب یہاں پہ ٹرانسلیٹ نہیں کیا ہے بلکہ حقیقت کر دکھایا. ٹھیک ہے. حقیقت بنایا اس کو، اس خواب کو حقیقت بنایا. یعنی دا لندن ٹائمز رو. ٹھیک ہے. اب لندن ٹائمز کیا ہے؟ یہ اخبار کا نام ہے. جس طرح ادھر ڈان نیوز ہے، پتہ نہیں کیا کیا نیوز ہیں یہ ساری پاکستان میں، تو اسی طرح یہ بھی کیا ہے؟ لندن نیوز ہے. ٹھیک ہے. تو the Hindus and the Indian Muslims have no religious dispute. تو وہ کہتا ہے مسلمانوں اور ہندوؤں کے آپس میں مذہبی کوئی تنازع نہیں ہے، مذہبی کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہندوز ڈسپیوٹ. ٹھیک ہے. It is speculated with the passage of time. ٹھیک ہے. یہ سوچا جائے گا، سپیکولیٹ کرنا، سوچنا. Religious superstitions will die out. تو کہتا ہے مذہب کی آپس میں تو وہم ہیں جو وہ ڈائی آؤٹ ہوں گے، ختم ہوں گے. ڈائی آؤٹ کا مطلب ختم ہو جانا. There are some cultural differences between two nations. تو کہتے ہیں ان دو قوموں میں کیا ہے؟ یہ کچھ معاشرتی، کچھ روایتی تبدیلیاں ہیں. وہ کیا ہے؟ پاسنگ ٹائم ول برج دس گیپ آلسو. تو کہتا ہے یہ وقت جو ہے، آتا ہوا وقت اس خلا کو بھی پورا کرے گا. یعنی ہمارے ثقافت، ہمارا رسم و رواج، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف مذہبی طور پر ہم الگ نہیں تھے. ہمارا وہاں اٹھنا، بیٹھنا، رہنا، سہنا، سب کچھ کھانا پینا یہ مختلف تھا ہندوؤں سے. تو کہتا ہے پھر وہ چاہتے یہی تھے کہ یہ چیز جو ہے یہ برابر ہو جائے گا، یہ کلیئر ہو جائے گا. سچ اے کمنٹ اسپرنگز فرام دا بوتھ پارٹیز. یہ ایسی باتیں دونوں پارٹیز کی طرف سے ہوتی. برٹش گورنمنٹ اینڈ دا پیپر اویکن دا سلیپنگ لائنز. ٹھیک ہے. تو جب یہ برطانیہ میں یہ بات چلی تو اس اویکن لائنز کا مطلب یہ ہے جو سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا. دا قائدی روز ٹو دا اوکیجن اینڈ براٹ بوتھ دا پارٹس انڈر ہز سیویئر سینشر. سینشر کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے.
आप जिस तरह का क्रिटिसाइज का दूसरा सिनोनिम है कि तंज करना, सख्त तंज को कहते हैं सेंशर। जो बंदे को नाम लेके हम तंज करते हैं ना कि तू यहाँ ये है, तो वो होता है सेंशर, ठीक है। He said India is neither a country nor its inhabitants a nation, ठीक है। तो वो कहता है इंडिया जो है वो एक मुल्क नहीं है और उसके रहने वाले इनहेबिटेंट्स, जहाँ रहने वाले मकीन, ठीक है, उनको मकीन कहते हैं। मकीन जो है वो एक कौम नहीं है, ठीक है। दिस इज अ सब कंटिनेंट, ये एक बरसगीर है वेयर मेनी नेशंस लिव, वहाँ बहुत सारी कौमें रहती हैं। तो कायद आज़म ने भी कहा कि यहाँ हम एक कौम बनाने की हमें कोशिश न की जाए, हम एक कौम नहीं है। इंडिया के अंदर रहने वाले लोग एक बरसगीर के अंदर रह रहे हैं और यहाँ बहुत से कौमें आबाद है। कायद आज़म ने ये कहा। ही फर्दर सेट, और मजीद कहा, वी बिलीव इन वन गॉड, हम एक अल्लाह पे यकीन करते हैं। दे बिलीव इन मेनी गॉड्स, उनके तो बहुत से खुदा हैं, ठीक है। वी डू नॉट हैव कास्ट सिस्टम, हमें हमारे पास जो है कौम परस्ती नहीं है, ठीक है। ये इस तरह, ये उस तरह, ये मलिक, ये शेख, इस तरह नहीं है। दे हैव कास्ट सिस्टम, इनके पास कास्ट सिस्टम है। वी कैन नॉट बी इंटर्न नॉर नॉर इंटरलायन, हाउ कैन वी लिव टुगेदर। तो कहता है हम एक न थे न हो सकते हैं, तो हम कैसे इकट्ठे रह सकते हैं, ठीक है। तो कायद आज़म ने आखिर ये फरमाया। देन किधर गया यार, मैं कहाँ गया। दिस शार्प माइंडेड हॉक आई, ठीक है। हॉक कहते हैं बाज को, ठीक है। वो कीमती बाज जो होती है, इतना तेज जहन का इंसान और बहुत बाज की नजर रखने वाला शख्स, अनफिलिंचिंग, ठीक है, न थकने वाला, न झुकने, एंड अनयील्डिंग मैन, ठीक है, नहीं झुकने वाला शख्स। वर्क डे एंड नाइट फॉर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के लिए दिन रात अनथक मेहनत की। इट वाज ड्यू टू हिज लीडरशिप, ये उन्हीं की लीडरशिप की क्वालिटी थी। दैट द ब्रिटिश कुड नॉट वेल द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स इनटू वन कम्युनिटी, तो वो दोनों जो हैं ब्रिटिश कोशिश के बावजूद भी हिंदुओं को और मुसलमानों को आपस में मिला नहीं सके। द कायद आज़म इन्फ्यूज्ड मी न्यू लाइफ, ठीक है, इंसान एक नई जिंदगी दे दी मुसलमानों को। एनर्जी एंड स्पिरिट इनटू द डल बॉडी ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स, तो इंडिया के मुसलमान जो थके हारे हुए थे, इनको एक नई जिंदगी देकर उनको मैदान में ला के तो उनको जो है वतन आजाद करके दे दिया। ही अवेकन देम फॉर देयर सलम्बर एंड ऑर्गेनाइज देम एज अ नेशन। सलम्बर किसे कहते हैं, नींद की हालत, सोया हुआ, यानी बस वो जो हम कहते हैं जिस तरह जानवर सलम्बर में जाते हैं, ठीक है, उसको बायोलॉजी में एक देते थे, मेरे जहन से निकला गया, डोगमेटाइजेशन मेरे ख्याल से, ठीक है। जिस तरह वो परिंदे और वो सर्दी आते ही जो सो जाते हैं ना, फिर बाहर आते ही निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस बायोलॉजी का भी है, उसको बहरा सलम्बर कहते हैं। ही टोल्ड द मुस्लिम्स दैट द ओनली सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम वाज दैट दे शुड हैव देयर ओन सेपरेट होमलैंड वेयर दे कुड लिव देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन एंड कल्चर। तो उनका मकसद ये था कि अपनी मजहब और अपने कानून के मुताबिक एक अलग वतन होता है कि मुसलमान आसानी से आज़ादी के साथ रह सके। टाइम मेक्स हीरोज बट डिसॉल्व सेलिब्रिटीज, ठीक है। तो वक्त जो है वो क्या बनाता है, एक को हीरोज बनाता है और डिसॉल्व सेलिब्रिटीज और जो चर्चा करने वाले होते हैं उनको खत्म। ये कहा था बोरिस टिन ने। एज अ रिजल्ट ऑफ द अनटायरिंग स्ट्रगल of the Muslim under the selfless and marvelous leadership of Qaid Azam, Pakistan came into being on 14th August 1947. The Qaid Azam became the first Governor General of Pakistan. In spite of this shattered health, he worked day and night for the great task of nation building. He died in harness on the 11th September 1948. He will always live in our hearts as the father of the nation. A good man never dies. ये कलमे जस ने कहा था, ठीक है। तो ये तो बस पाकिस्तान 14 अगस्त में आज़ाद हुआ और उनका पहला गवर्नर जनरल बन गया। कायद आज़म अपनी खराब सेहत के बावजूद भी वो दिन रात मेहनत करता रहा और जो है एक कौम को जो है मुत्तहिद बनाया, ये बात थी। इसके बाद है ये नीचे, लक्ष्मी पंडित द सिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू कहती हैं, यानी नेहरू की जो
वो थी बहन थी, वो कहती है if there were 100 Gandhi and 200 Abdul Kalam Azad with the Muslim League, but only one Muhammad Ali Jinnah with the Congress, so that India would have, ठीक है, ये 9 नहीं है, ये would have never been divided। ठीक है, यहाँ कहाँ से निकल के ये 9 आ गया है। ठीक है, ये वुड है, बस आप कर लेंगे। तो कहता है, वो क्या कहती है, कहता नहीं है, पाकिस्तान विल ऑलवेज रिमेंबर द एफर्ट्स ऑफ कायद-ए-आज़म माई मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। यहाँ आके खत्म है। तो मैं उसकी बात करता हूँ, वो जो कोटेशन हमने अभी पढ़ी है, तो वो कह रही है कि अगर यहाँ कहाँ पे इंडिया में, सब कंटिनेंट में अगर 100 गांधी होते हैं, 1000, ठीक है, और 1000 अब्दुल कलाम आजाद होते हैं, तो वो आज़ादी नहीं, अगर एक कायद-ए-आज़म जो हैं वो क्या होता, पाकिस्तान के इंडियन कांग्रेस के अंदर होता, तो कभी ये मुल्क तकसीम नहीं होता, क्योंकि उसकी आला क्वालिटीज बता रही हैं। ठीक है, तो अब जो है, अब मैं ये दूसरा ले आता हूँ आपको करके उसका ऐसे, ठीक है, तो वो मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ, ये ट्रू मुस्लिम का ना, क्योंकि वो आप लोगों को मैंने पहले डिटेल में, बहुत डिटेल में बार बार समझाया, आपको याद भी हैं। जस्ट ये हैं, ये देखे ट्रू मुस्लिम, तो इसको ही याद आपने किया ही, याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो आप लोग आए हैं, आप लोगों का थोड़ा टाइम है, बाद में आ जाए, बैठे इधर जो है, ये ले, ये आप लोग बच्चे कर लेंगे। अ ट्रू मुस्लिम इज वन फ्रॉम हुज हैंड एंड टंग द अदर्स आर सेफ। ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, तो एक अच्छे मुसलमान के लिए जो है, ये एक अल्लाह की तरफ से फजल होती है। तो ये सारा हमने पढ़ लिया है, इसको देख ले, इसमें से कुछ पूछना है तो मुझे पूछ ले, 4-5 मिनट रहते हैं अभी। ये आपके सामने है, आपके पास पढ़ा भी है। कोई ऐसी चीज जो आपने स्टडी भी किया होगा, तो स्टडी करते हुए कोई ऐसी चीज जो आपको लगा हो कि यार ये चीज हमने डिस्कस करना चाहिए, तो वो आप कर सकते हो इधर। सर ये बताइए, जो इस पेज पे ये कोटेशन है, एन एनिमी ऑफ टुडे इज अ फ्रेंड ऑफ टुमारो। हाँ, वो ये होता है कि आप फौरन से जज, ये इसका मतलब ये है, किसी भी इंसान को ना आप फौरन न कह दे कि बस ये इस बुरा है। ठीक है, तो कहता है वो बुरा शख्स हो सकता है, आज कोई बुरा है तो उसके साथ मेहनत करना चाहिए, उसको समझाने की कोशिश करना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, ताकि कल वो आपका दोस्त बन सकता है। यानी मतलब ये है, कल वो अच्छा भी बन सकता है, आपकी मेहनत जो है उसको एक अच्छा इंसान बना सकती है। तो कहते हैं हमें फौरन से ये सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए कि ये अच्छा है, ये बुरा है। ठीक है, तो कहते हैं उससे मेहनत के जरिए जो है, आप कोशिश करके उसको अपना दोस्त भी बना सकते हैं, यानी एक अच्छा इंसान भी बना सकते हैं, अगर आप खुद अच्छे हैं। क्लियर? इसके बाद है ये अच्छा है एक ट्रू मुस्लिम के लिए, जिस तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, व्हेन योर हार्ट फील्स सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ एनी ऑफ योर गुड एक्ट। ठीक है, आप कोई अच्छा काम करते हैं और साथ में आपका दिल मुतमईन हो जाता है, उस काम को करके मुतमईन है आपका दिल, एंड मोन्स अबाउट एनी ऑफ योर रॉन्ग डूइंग, और कोई भी बुरा आप काम करते हैं तो फौरन आपका जहन जो है वो मातम आती है, मातम करने लगता है। ठीक है, पेशवानी होती है, आपको दुख होता है। ठीक है, कोई बुरा काम करने से, देन नो, तब तब जानो, क्या कहा था, यू हैव बिकम अ ट्रू मुस्लिम, आप एक सच्चे मुसलमान बन गए हो। ठीक है, क्योंकि आपका दिल अब जो है अच्छे काम से राजी होता है और बुरे काम से नाराज हो जाता है, तो यू आर अ गुड मुस्लिम। ठीक है,
چلے یہاں تک اب سٹاپ کر دیتے ہیں. یہ دونوں آپ آج کے لیے پڑھ لیں گے. میں ڈائری پہ اگر آپ کے پاس نہیں ہوگا تو یہ میں بھیج دوں گا, تو آپ کو گروپ میں یہ شیئر کر دوں گا, سر کے ذریعے میں شیئر کروا دوں گا, ٹھیک ہے. اور کل کے لیے ہمارے پاس وہ ورڈ وتھ ورڈ بکس رہ گیا ہے, بس ختم. تو وہ کر کے انشاءاللہ جو ہیں ہم پھر اگلے دن پیپر دے سکیں گے, ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. اب